محمد رضا ہے، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ یہ سب 2 4 10 ہزار سال پہلے، 6000 سال پہلے، 10 کیا بتائیں 7 8 سال معلوم ہے آپ کو۔ سب زمین پر بڑے بڑے دھرم والے پائے گئے، سب سے چھوٹی عمر کا مذہب، بولو بھائی بولو، حضور کی سروسنگ کے بعد کون سا مذہب ہے اور پہنچا ہے کہاں سے کہاں تک؟ بتاؤں آپ کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ اس وقت دنیا میں 195 کنٹریز ہیں، 195 کنٹریز ملک ہیں، 2 کو چھوڑ کر کے بقیہ اقوام متحدہ نے 193 کو ایکسپٹ کیا۔ ان 195 کنٹریز میں اسلام کہاں تک پہنچا ہے؟ علامہ حشمتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں نے فجی کا سفر کیا تھا اور 25 گھنٹے فلائٹ کا سفر کر کے فجی پہنچا تھا۔ 3 اسٹیپ میں دنیا کے آخری کنارے پر جلسہ تھا اور وہاں پر وہ کہتے ہیں مجھے خطاب کرنے کے لیے بلایا گیا۔ میں شام کو پہنچا، اپنی ہوٹل میں کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، لوگوں سے ملاقات کی اور میں سو گیا۔ فجر کی اذان ہوئی تو میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد میں نے سوچا کھڑکی کھول کے ہوٹل کی دیکھیں یہ دنیا کا آخری کنارہ کیسے لگتا ہے، دیکھتا ہوں کون کون لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کہا جیسے میں نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو فجی دنیا کے آخری کنارے پر آخری ملک ہے، اس کے بعد کوئی ملک نہیں ہے۔ ایک جیسے کھڑکی میں نے کھول کے دیکھی تو قریب کی مسجد سے آواز آ رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بولے میری ذہن سے آواز آئی یا رسول اللہ کہاں کھولے ہیں گے سو یار نے خوشبو کا۔ ایک صاحب نے کہا یہ تو 5 سال میں مٹ جائے گا۔ ارے بابا جو دین کربلا میں نہ مٹا وہ بولو بھائی کبھی نہ مٹے گا۔ یہ کوئی لڈو تھوڑی ہے سنڈیلا کا اسے ہضم کر لیا جائے، یہ جون پور کی مولی تھوڑی ہے سلاد بنا کے کھا لو، یہ مالے گاؤں کی بیڑی نہیں اسے دھواں دھواں کر دو۔ اسلام ہے، جو اسلام شیب ابی طالب میں نہ مٹا وہ کبھی نہ مٹے گا، جو اسلام طائف میں نہ مٹا وہ کبھی نہ مٹے گا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی یہ اسرائیلیوں کے مٹانے سے فلسطین مٹ جائے گا؟ ہاں تم جتنا تراشو گے یا اور سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہو۔ جب 70 سال پہلے مراد آباد کے چوراہے پر علامہ کافی مراد آبادی کو پھانسی کے پھندے پر انگریز نے بلایا، بولا چل کافی یہ پھانسی کا بندہ ہے تیرا انتظار کر رہا ہے، تو اس عاشق رسول نے کہا ہے کتے سن، تو جسے پھانسی کا پھندا کہہ رہا ہے وہ میرا انتظار کر رہا ہے، تجھے نہیں پتا کہ اسی پھندے کے قریب آمینہ کے لال بھی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ موت ہمارے لیے نعمت ہے۔ کہا کوئی آخری خواہش؟ تو علامہ کافی نے ایک بات کہی تھی میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اس پھانسی کے پھندے پہ کھڑے ہو کر کے مدینے والے کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ آپ اپنے محلے کی مسجد میں اے سی لگی ہوئی ہے، قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ علامہ کافی جیسا عظیم شاعر، علامہ حسن بریلوی کے دور کا عظیم شاعر، وہ پھانسی کے بندے پر حضور کی نعت پڑھتا ہے۔ تو اس وقت جج نے کہا پڑھ لے کافی تیری آخری نعت ہے۔ فرمایا کتے سن، تو کیا کہتا ہے یہ میری آخری نعت ہے، آج میں پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو کے جو نعت پڑھوں گا صبح قیامت تک ہر مجلس میں وہ نعت پڑھی جاتی رہے گی، نہ ایک دن تو باقی رہے گا نہ تیری نسلیں باقی رہیں گی، لیکن میری یہ نعت کا شعر باقی رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو بس رسول اللہ کا ہم مٹا دیے جائیں گے، اگر برے ہوئے تو ہم مٹا، زمین کے بوجھ ہوئے تو ہم ہٹا دیے جائیں گے۔ دین اسلام نہ مٹنے والا، اسے شانتی کا دین کہتے ہیں، سکون کا دین کہتے ہیں، مطمئن کرنے والا دین کہتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، بولو بھائی سب سے بہتر دین۔ بڑا ہی انسان گزرا ہے قابل قدر، لوگ بولتے اس کو جارج برنارڈ شاہ، 200 لوگوں کے برابر دماغ پایا تھا۔ لندن میں ایک میٹنگ چل رہی تھی، اس کا ٹاپک تھا دنیا میں سکون کیسے قائم ہے۔ بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے، بہن بھائی سے نفرت کرتی ہے، بھائی اپنی بہن سے نفرت کرتا ہے، بیٹے اپنی ماں سے نفرت کرتے ہیں، مقتدی اپنے ائمہ سے نفرت کرتے ہیں، بڑی بے چینی ہے، دنیا میں سکون کیسے قائم ہو۔ تو صدر تھا اس مجلس کا جارج برنارڈ شاہ، یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں۔ جب اس کی باری آئی، مائک تو تھا نہیں مثال کے طور پر، جب اس کے سامنے مائک آیا، سمجھ رہے مائک نہیں تھا، میں نے مثال، تو اس نے کہا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے؟
تو لوگوں نے کہا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. تو برنارڈ شاہ نے 1 کپ چائے منگوائی اور ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی چائے. اس نے کہا اے میرے نوکر چاکر، میری مجلس میں آنے والوں، یہ چائے کتنی دیر تک گرم رہے گی؟ تب برنارڈ شاہ سے لوگوں نے کہا بوس یہ چائے 5-7 منٹوں تک گرم رہے گی. تب برنارڈ شاہ نے ایک جملہ کہا تھا. عیسائی تھا، سامنے یہودی بیٹھے تھے، بودھسٹ بیٹھے تھے، لادینیت کے شکار بیٹھے تھے، زمین و آسمان کو خدا کہنے والے بیٹھے تھے. کوئی ان میں عاشق رسول حضور کی امت کا فرد نہیں تھا. لیکن برنارڈ شاہ نے کہا یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ کہا 5-7 منٹوں تک. کہا ٹاپک کیا ہے اس مجلس کا؟ کہا ٹاپک یہ ہے کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. تب معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. برنارڈ شاہ نے ایک سچی بات کہی. کہا سنو، جتنی دیر تک یہ چائے گرم رہے گی، اگر اتنی دیر تک دوبارہ آمینہ کا لال زمین پر آ جائے تو سکون قائم ہو جائے گا. اللہ، لوگ کہتے ہیں نا محاورہ، جادو وہ جو سڑ چڑھ کے بولے، یہ جادو نہیں بلکہ حقیقت. حضور نے جادو کے وجود کے گنبد کو مسمار کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تو سب نے کیا ہے، سب نے کیا ہے. حضور کا کریکٹر، حضور کا اسلوب، حضور کا آئین، حضور کا آرٹیکل، حضور کی قانون آپ نے اگر اپنے ساتھ رکھا تو آپ مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے. اور حضور کی قوانین سے دوری اختیار کی تو مرنے سے پہلے مار دیے جائیں گے. حضور کا لایا ہوا دین کون سا تھا بتاؤں؟ سب سے بہتر دین، بولو بھائی بولو، سب سے بہتر دین. میں رات میں جس علاقے میں جلسے میں تھا، معلوم ہے آپ کو لوگ کیا کر رہے تھے؟ بولے آصف بھائی لڑکیاں نقاب پہن کر کے شراب خانے کی طرف جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو عمر شریف کے ڈرامے چاہیے، کپل شرما کے، حضور کی مجلسوں میں دعا کرو کہ اسی طریقے سے سنجیدگی سے حضور کی باتیں کرنے کا وقت لوٹ آئے. آمین کہہ دو. غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا جائے. علماء ائمہ کے لہجے پر تنقید کی لوگ کرتے ہیں، ان کی چھوٹی سی تنخواہوں کا ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں. اسلام کیسے پھیلے گا؟ یہ مولوی صاحب دین پھیلانے کے لیے ہیں اور ہم پیسہ کمانے کے لیے یہ نعرے لگ رہے ہیں. پھر سے بتاؤ سب سے بہتر دین کیسا دین؟ آج ہمارے دروازے پر رات کے 12 بجے تک ہمارے بچے پبجی گیم کھیلتے ہیں. ہماری بہنیں چیٹنگ کرتی ہیں رات کے 12 بجے تک اپنے کمروں میں. ہمارا باپ مسجد میں امام کے پیچھے دعا کر کے آمین کر کے کہہ کے آیا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے اور میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ دعا مانگ کے باپ آیا ہے. بیٹا رات بھر فلمیں دیکھ رہا ہے دروازے پر، اور اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں، اس کی بہویں اپنے کمروں میں گانے بجانے کرتی ہیں. صوفی سلطان میاں رو کے بولے عجیب بات ہے، جب ہماری انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے اور ہم سو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ رات بھر ہمارے درود کا انتظار مدینے والے آقا کرتے رہتے ہیں. کون اس ڈھرے کو تبدیل کرے گا مجھے بتائیں. آپ نے بتایا نہیں بچوں کو دین کسے کہتے ہیں. حضور نے تو مولا کائنات سے کہا تھا بچوں کو میرا عشق سکھاؤ، میرا اصول سکھاؤ. کیسا اصول تھا حضور کا؟ یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ دل سے بولو، نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ، سن لے تھوڑی سی باتیں. قرآن کہتا ہے سب سے بہتر دین دین اسلام ہے. اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین کیسا تھا؟ ابھی 8 یا 9 سال پہلے ایک لندن کی لیڈی ڈاکٹر نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. کاش آپ زور سے بولتے سبحان اللہ. ایک لیڈی عیسائی کرسچن اس سے تعلق رکھنے والی لڑکی نے اسلام قبول کیا. اس سے پوچھا لوگوں نے، اے سسٹر میڈم آپ نے کیسے اسلام قبول کیا؟ کیا خوبیاں اسلام میں دیکھی ہیں؟ بتاؤں اس نے کیا کہا؟ سنیں گے؟ بتاؤں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی زندگی کی ایک کتاب پڑھ رہی تھی، ایک چپٹر نے میرے اندر کے کفر کو باہر کر دیا، ایمان میرے اندر. تو اس نے پوچھا کہ وہ ایک چپٹر کیا تھا، باپ کیا تھا، وہ بیس کیا تھا، ریجن کیا تھا؟ تب معلوم ہے وہ لڑکی کیا کہتی ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی کی حیات پر، لائف پر ایک کتاب پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے خاص کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضور کے غلام روتے ہوئے آئے. بڑی مشہور بات ہے. روتے ہوئے آئے تو حضور نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں سرکار 3 دن سے میرا بیٹا غائب ہے، 3 دن سے میرا بیٹا غائب ہے اور ملنے کو نہیں. میری بیوی میرے بچے سب رو رہے ہیں، وہ میرا بیٹا نہیں ملتا. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھ گئے تو کچھ دیر کے بعد حضور کے دوسرے غلام آئے.
حضور کی بارگاہ میں اس وقت کی تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے سلام پیش کیا اور ان کو روتے ہوئے دیکھا تو حضور سے پوچھا کہ حضور یہ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ان کا بیٹا 3 دن سے غائب ہے اس لیے رو رہے ہیں۔ تو آنے والے دوسرے حضور کے صحابی نے کیا کہا؟ حضور ان کو مبارکباد پیش کر دیں، میں نے ابھی ان کے بیٹے کو فلاں گراؤنڈ میں فلاں میدان میں شہیدان احد کے شہیدوں کے یتیم بچوں کے ساتھ میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ سمجھ کے بولیے گا، ابھی میں نے اس گراؤنڈ میں ان کے بچے کو احد شریف کے شہیدوں کے یتیم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنا سنا تو وہ اٹھے اور بھاگے۔ جب بھاگے تو حضور نے فرمایا انہیں پکڑ کر کے لاؤ، انہیں پکڑ کر کے لاؤ۔ جب وہ پکڑ کے لائے گئے نا تو حضور نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولے حضور انہوں نے میرے گمشدہ بیٹے کا پتہ بتا دیا، میرا بیٹا قریب میں کسی میدان میں کھیل رہا ہے، میں اپنے بیٹے کے پاس جا رہا ہوں۔ صاحب غور سے سننا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان باتوں پر گرمی غالب آ جائے، گرمی پر ان باتوں کو غالب آنے دینا۔ معلوم ہے کیا حضور نے کیا کہا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، وہ لڑکی کہتی ہے لیڈی کی حضور نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اس میدان کے کنارے پر جاؤ گے تو کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے؟ تو کہتے میں کہوں گا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، آ جا میرے سینے سے لگ جا، تیری ماں، تیری بہنیں، تیرے بھائی، تیرے گھر کے برتن چولہے سب تیرا انتظار کر رہے ہیں، آ جا میرے سینے سے لگ جا۔ صاحبوں کوئی چیخی نہیں، کوئی زور سے ہنسی نہیں، کوئی بولے نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ خبردار یہ مت کہنا، اس میدان کے کنارے پر جا کے یہ کہنا، اپنے بیٹے کا نام لے کے پکارنا، اسے بیٹا مت کہنا، اس کے نام سے اسے آواز دینا، اس سے بیٹا مت کہنا۔ تو اس نے کہا حضور بیٹا میرا ہے، میں اپنے بیٹے کو بیٹا کیوں نہ کہوں؟ تب اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا تھا، اگر سمجھ میں آئے تو اسے رکھ لیجئے گا۔ لیڈی ڈاکٹر کہتی بس اسی جملے نے مجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ اگر تو نے اس میدان کے کنارے پر پہنچ کر کے اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے کہہ کے آواز دی تو اس میدان میں بہت سارے یتیم بچے کھیل رہے ہیں۔ جب تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلائے گا تو ان یتیم بچوں کو اپنے مرے ہوئے باپ کی یاد آ جائے گی، اور اگر ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے تو ان آنسوؤں کے میدان محشر میں تم ذمہ دار ہوگے۔ انگریز لڑکی کہتی ہے بس میں نے سوچا کہ جو نبی یتیم بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ ہم جیسوں کا کتنا خیال رکھے گا۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے گھر کے دروازے پہ لکھوا دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کیا میسج کوئی ہے؟